اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز السلام علیکم. آج ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن میں نے برطانیہ یعنی انگلینڈ، امریکہ اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ کے کانسٹیٹیوشن پڑھے بھی ہیں اور ایز اے ٹیچر پڑھائے بھی ہیں. تو آج کانسٹیٹیوشن ہی پر بات کریں گے، اور بات ہلکی پھلکی بات چیت میں ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں. اس وقت پورے پاکستان میں غلغلہ مچا ہوا ہے 27ویں امینڈمنٹ کا، ترمیم جو ہونے جا رہی ہے. 26ویں ہو چکی اور 27ویں جو ہے وہ اب بس ہونے کو ہے. درد ذہ سہ رہی ہے اس وقت، لیبر پین میں چلی گئی ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسلامی ہے، جمہوری ہے، جس کے فور فادرز نے، قائد اعظم نے، اقبال نے جو تصورات دیے تھے اس میں اسلام اور جمہوریت لازمی. یہ جو امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہے یا ہونے کو ہے، کسی وقت بھی کوائیں شروع ہو جائے گی، تو وہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ بنیادی تصورات ہی سے متصادم ہے جس پر ہمارا کانسٹیٹیوشن پورے کا پورا کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال تو سب سے پہلے میں اس کو نیٹ شیل میں پڑھتا ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بعض اوقات شور اتنا مچا ہوا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا عام پبلک کو کہ بات اصل میں کیا ہے. بیچ میں ہو کچھ رہا ہے لیکن بات کیا ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں. دیکھیں جو 27ویں امینڈمنٹ ہے، 26ویں ہو چکی، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا اس نے، اب مزید اس کا حلیہ بگڑنے جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے اس میں دو چیزیں، میجر چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر جو ملٹری ہے اور اس کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے، ملٹری کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو مینلی فوکس کیا گیا. اس کے اندر چینجز لائی گئی. میرے منہ سے یہ دو تین لفظ لکھ رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. یہ فارم 27 کی پر بنی ہوئی ناجائز حکومت یہ امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے. جو 26 میں بھی کی ہے انہوں نے، اب 27 میں بھی کرنے جا رہی ہے، جو اس سے بھی اگلے درجے کی ہے بدبختی. تو یہ 27ویں امینڈمنٹ جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، جو انکانسٹیٹیوشنل 27th امینڈمنٹ ہے، یہ اس میں دو میجر چیزیں ہیں، ایک ملٹری سسٹم اور ایک جوڈیشل سسٹم ہے. ان دونوں کے اندر جو سسٹم کو ایڈریس کیا گیا، اس کو چینج کیا گیا. مثال کے طور پر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں کیا ہے. یہ مختصراً اس کی سمرائز فارم ہے، نیٹ شیل فارم آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اندر دا پوسٹ آف چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جس طرح ایک آرمی چیف ہوتا ہے اور ایک چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی ہوتا ہے، اور یہ بیلنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آرمی چیف کے پاس ساری طاقت نہ چلی جائے تو ایک ایسا عہدہ بھی رکھا جاتا ہے فوج کے اندر کہ کسی نہ طریقے کے ساتھ ایک عہدے کو بیلنس کیا جائے. یہ بیلنس آف پاور کے لیے ہوتا ہے ود ان دا ڈپارٹمنٹ، ود ان دا انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہاں پر ایبالش کر دیا گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ ریپلیسز بائی دا چیف آف ڈیفنس فورسز. اب نیا ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ سی ڈی ایف کا، چیف آف ڈیفنس فورسز. ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے. ہو از سنگل سینئر موسٹ آفیسر آف دا آرم فورسز. وہ آرمی چیف ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہوگا اور اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا وہ ہوگا. یعنی ایک نیا عہدہ کریٹ کریے جو سپرا ہے، وہ آرمی چیف سے بھی بڑا ہو جائے گا. وہ جوائنٹ آف چیف اسٹاف کمیٹی کا جو بیلنس کرنے کے لیے عہدہ رکھا گیا تھا وہ بھی اڑا دیا گیا. یعنی ایک ہی عہدہ ہے جو پورے، اور نہ صرف وہ آرمی کا ہیڈ ہوگا بلکہ وہ تینوں فورسز کا ہیڈ ہو جائے گا. مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن، میں نے تھوڑا بہت جو کانسٹیٹیوشن پڑھا اور پڑھایا ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، مجھے اس قسم کا کوئی عہدہ کسی کانسٹیٹیوشن میں ابھی تک نہیں ملا. یہ میرا خیال ہے پاکستان پہلا تجربہ کرنے جا رہا ہے. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی آنرری 5 اسٹار جو رینکس فیلڈ مارشل آر فار لائف. یہ جو
یہ جو چیف یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ ایک آنری عہدہ ہوتا ہے ایکچولی. یہ نہیں ہوتا کہ یہ عہدے کے پاس بہت ساری طاقت ہوتی ہے. ایک آنری عہدہ, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آدمی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے اور عزت کے لیے دے دیا تھا. اگر بہت بڑی کوئی جنگ ہوئی ہو, بہت بڑا اس نے کوئی کارنامہ سر لیا, تو اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ 2 دن کی جنگ تھی, 2-4 دن کی جو جنگ نہیں ہوئی تھی, انفیکٹ ایک کنفلکٹ ہوا تھا. اس کنفلکٹ کے اندر یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی, اور جس میں پاکستانی ایئر فورس نے بہت زبردست کردار ادا کیا. اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ, جو ایئر مارشل کا عہدہ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے جو اعزازات ملنے چاہیے تھے بیچارے وہ ایئر فورس کے بھی چیف کو ملنے چاہیے تھے, خود بیچارے کو تو کچھ ملا نہیں. لیکن بہرحال فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ, آرمی چیف فیلڈ مارشل ضرور بن گیا اس کے ذریعے. اور آر فار لائف, یہ پوری زندگی کے لیے ان کے پاس رہے گا یہ عہدہ, ود ایسوسیٹڈ پریویلیجز اینڈ کین اونلی بی ریورس بائی پارلیمنٹ. یہ عہدہ ان کے پاس مرتے دم تک رہے گا, تا حیات عہدہ رہے گا اس کے پاس. اور یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے, اور اس کو تمام پریویلیجز بھی ملیں گے, تمام مراعات بھی مل جائیں گی, مرتے دم تک اس کو مراعات بھی ملیں گی, اینڈ کین اونلی بی ریورس. اور پہلے جیسے وزیر اعظم ایک عہدے کو, آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کا اور اس کے بعد اس کو ڈسمس کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا, وہ ختم کر دیا گیا 1973 کے آئین کے اندر. یعنی یہ اتنا پاورفل عہدہ ہو گیا کہ یہ کین اونلی بی ریمووڈ, اور یہ ریورس ہو سکتا ہے اونلی بی پارلیمنٹ کے ذریعے ریورس ہو سکتا ہے. یہ ہے جی ساری صورتحال. پھر اس کے ساتھ اس کے اندر میری معلومات کے مطابق پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی کس کے پاس چلا گیا؟ چیف آف ڈیفنس فورس کے پاس. پہلے یہ چیزیں یہ ایک سسٹم کے تحت تھی, کسی ایک بندے کے پاس نہیں تھی یہ ساری طاقتیں, جب ایک ہی بندے میں مرتکز ہوگی ساری چیزیں. پہلے صدر بھی اس کے اندر انوالو تھا, اور صدر جو تھا وہ پاکستان کی تمام مسلح افواج کا ایک طرح کا آنری ہیڈ بھی تھا. اب وہ ختم ہو گیا سارا کچھ. اب سارے معاملات کو ایک ہی بندے کی ذات میں مرتکز کر دیا گیا. تینوں فورسز پاکستان کے ایٹمی اثاثے, آئندہ کا فیوچر پلان کیا ہوگا, کچھ ہوگا, ایک بندے کی ذات کے اوپر منحصر. پھر اس کے بعد کیا ہے جی, اس کا عہدہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ری انسٹیٹمنٹ آف ہوگی, یہ آرمی چیف کی, اس عہدے کی اب آرمی چیف کی ری انسٹیٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آرمی چیف اگلی دفعہ بھی ایک نئی بھی لے سکتا ہے, ایکسٹینشن بھی لے سکتا ہے, یہ بھی دروازہ کھول کے رکھا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے جی, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی گئی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی اوپر ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی گئی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کے لیے ایک الگ کوڈ بنا دی گئی ہے, اور وہ از ایگزیکٹو ٹو ہینڈل کانسٹیٹیوشن میٹرز رینڈرنگ دی پرسنز اینڈ دی کیس. کہتے ہیں جی وہ جو کیس لوڈ ان پہ کم ہو, اور وہ صرف ہر طرح کی کیسز نہ ڈیل کریں, بلکہ جو فیڈرل کورٹ ہو, سپریم کورٹ کی مہربانی کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو بہت لوڈ ہے, لہذا ان کا لوڈ کم کرنے کے لیے ہم نے فیڈرل کورٹ بنا دی کہ فیڈرل کورٹ کے ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے سارے معاملات کا, اور جناب کانسٹیٹیوشن کے معاملات کا وہی حل کریں گے, اور ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہم نے خود ہی کرنی ہے نا, اب آگے چل کے بتاؤں گا, تاکہ پھر ہمارے پر کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے اندر ایک اور چیز انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جو یہ جو عہدہ نیا تخلیق کیا ہے, اور یہ جو آرمی چیف ہوگا, اس کا یہ عہدہ اس کے بعد یہ عہدہ ہوگا, وہ شخص کبھی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی کورٹ کے اندر نہیں بلایا جا سکتا. اس نے وہ قتل کرے, وہ ڈاکے ڈالے, وہ قتل کروا دے, وہ 1000 بندے مروا دے, وہ جو کچھ مرضی کروا دے, اس کو انڈیمنٹی ہے, اس کو امیونٹی حاصل ہوگی. اور یہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ پاکستان کا اصل میں آئین کیا کہتا ہے, کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. تو یہ بھی رکھا گیا اس کے اندر, ہمیشہ کے لیے وہ مرید کے کا میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی نہ پوچھے مجھ سے کبھی, کوئی نہ پوچھے جو اسلام آباد میں ہوا تھا 26 نومبر کو, کوئی نہ پوچھے 9 مئی کو کیا ہوا تھا, کوئی نہ پوچھے جو قتل و غارت گری کشمیر میں ہوئی, ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھ سے کوئی نہ کچھ پوچھے کبھی بھی مرتے دم تک. ٹھیک ہے جی, تو اس کو انڈیمنٹی ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی. اگلی جو چیز ہے یہ سارا کچھ فوجی عہدے کے لیے جو سب سے بڑا کریٹ کر دیا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے لیے کیا رکھا جی, آصف علی زرداری صاحب
نے بھی کچھ نہ کچھ حصہ مانگا ہوگا ڈیفینیٹلی. جس وقت سب کچھ ہو رہا ہوگا کہ مجھے کیا ملے گا جی, میں تو آپ کو ووٹ کروں گا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ, تو ان کو بھی نوازا ہے. The President and the Prime Minister have central roles in the appointing the FCC. اچھا جو یہ نیا کوڈ